إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دین اسلام امن و شانتی کا دین ہے، اس لیے ہر وہ کام جس سے فساد برپا ہونے کا شک بھی ہو اس سے منع کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا ہے. امت اسلام شیطان مردود انسان کو ایک دم سے حق کی راہ سے نہیں بھٹکاتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو باطل کی راہ کی طرف مائل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ حق کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں شیطان کے قدم بہ قدم چلنے سے منع کیا ہے، اس کے قدموں کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے. البتہ وہ انسان کو پہلے ایک گناہ میں ملوث کرتا ہے، پھر دوسرے گناہ میں، پھر تیسرے گناہ میں، پھر چوتھے گناہ میں ملوث کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کو گناہوں کی وادی میں پھینک دیتا ہے. امت اسلام اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا بے شک شیطان اس کو برے کام اور بے حیائی کی دعوت دے گا، بے حیائی کے کاموں کا حکم دے گا. امت اسلام کی اکثریت آج کل شیطان کے قدم بقدم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. افسوس ہے، شیطان نے ان کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے دور کیا، پھر علماء حق سے دور کیا، پھر علماء سو سے مقرب کر دیا، اور اسی طرح ان کو ایک گمراہی کے بعد دوسری گمراہی میں مبتلا کرتے رہا. امت اسلام جس گمراہی کا آج میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ بہت عظیم گمراہی ہے، وہ بہت خطرناک گمراہی ہے. البتہ وہ گمراہی آج کل مظاہرات، ہڑتال، دھرنے کے نام سے مشہور ہے. البتہ ان اعمال کی حرمت ایک اور طریقے سے یہ واضح ہو جاتی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے تخریبی اعمال میں مسلمان بھائی اپنے بھائی کے اوپر اسلحہ اٹھاتا ہے، کبھی تو اس کو ڈراتا ہے، اور کبھی صورتحال قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے مسلمان بھائی کو اپنے مسلمان بھائی کے اوپر اسلحہ اٹھانے سے منع کیا ہے. فرمانے سید المرسلین ہے، من حمل علینا السلاح فلیس منا. کتنی سخت وعید ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے اوپر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. امت اسلام اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان تخریبی اعمال میں شرکت نہ کرو. رب محمد کی قسم، یہ اعمال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نہ صحابہ کرام نے کیے، نہ تابعین نے کیے، نہ تبع تابعین نے کیے، نہ سلف صالح نے کیے.
اور اگر ہم یہ بدعت ایجاد کریں گے، اس طرح کے کام گھر گھر کر کریں گے، تو رب محمد کی قسم برباد ہو جائیں گے۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس قوم کو ہدایت سے نواز دے۔ امت اسلام، فتنے دل پر پیش ہوتے ہیں، البتہ جو دل ان فتنے کو قبول کر لیتا ہے، اس دل کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے کو رد کر دیتا ہے، اس کے اوپر وائٹ نقطہ لگ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دل دو قسموں میں بٹ جاتے ہیں، ایک کالا سیاہ دل جو نہ کسی برائی سے روکتا ہے، نہ کسی خیر کے کام کی طرف بلاتا ہے، اور ایک سفید دل جو خیر و خواہی کی طرف بلاتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، اور اس پر قیامت تک کوئی فتنہ اثر نہیں کر سکتا۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أعرضها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إذا أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره شيء ما دامت السماوات والأرض۔ امت اسلام، یہ مظاہرات فتنوں کے دروازے ہیں، ان مظاہرات میں طرح طرح قسم کے فتنے برپا ہوتے ہیں، اور ایک بہت عظیم فتنہ بھی برپا ہوتا ہے جو قتل و غارت کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں خود مالک الملک فرما رہا ہے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، اور اس لیے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر لکھ دیا تھا کہ اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین پر فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ امت اسلام، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ نہ ہو کہ سیاسی جماعت تمہیں گمراہیوں میں مبتلا کرتی رہے اور قیامت کے دن تم اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہو کہ کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی۔ امت اسلام، قتل و غارت تو بہت دور کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سنو کیا درس دے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الملائکۃ لتلعن احدکم اذا اشار باخیہ بحدیدۃ وان کان اخاہ لامہ وابیہ، ملائکہ اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے اوپر لوہے سے اشارہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بھائی اس کا سکا بھائی کیوں نہ ہو۔ امت اسلام، اسلام میں فتنوں کے دروازے بند کیے گئے ہیں، اور آج دین کے نام پر فتنوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت اسلام کو دعات سوء سے محفوظ فرمائے۔ امت اسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو 7 ہلاک چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ کسی روح کو بغیر جرم کے قتل کر دینا۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مظاہرات سے محفوظ فرمائے۔ جو ان مظاہرات میں شرکت کرتے ہیں، اے مولا ان کو ہدایت سے نواز دے۔ اے اللہ
ان کو شرعی سیاست کے فہم سے نواز دے۔ اے اللہ حق کی راہ پر قائم رکھنا، حق کی راہ پر دائم رکھنا، حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بلد الحرمین کی حفاظت فرما، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کے ممالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہدایت سے نواز دے، ان کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی هو الغفور الرحیم۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔